رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لائق عزت تکریم سامعین مکرم حاضرین مجلس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نفس من بنی آدم سید والمرء سید اہلہ والمرأة سیدۃ بیت زوجها. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری کی ساری انسانیت سردار ہے. وفی روایت اخری، دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. پوری کی پوری انسانیت، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کچھ نہ کچھ ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے.
اسی اعتبار سے اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان سردار ہے، والرجل سید اہلی، مرد اپنے گھر میں سردار ہوتا ہے، سید ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کا شہزادہ ہوتا ہے، والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی مالکہ اور سردار ہوتی ہے۔ المملکہ المصورہ، یہ چھوٹی سی جو مملکت ہے، یہ گھر چھوٹا سا ملک جو ہے، اس کی سردار اور ملکہ اللہ نے عورت کو بنایا ہے، خاوند کو بنایا ہے۔ جب یہ دونوں سردار میٹنگ اور مشورے پلاننگ کے ساتھ چلے تو ملک کی بھاگ دوڑ اچھے طریقے سے سنبھالے، تو اس ملک سے جو نوجوان پیدا ہوتے ہیں وہ محمد بن قاسم جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ نیک ہوں تو اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم زوجین کے حقوق بیان کریں گے، میاں بیوی، خاوند اور بیوی کے آپس کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کر دیا تاکہ تم اس سے آرام اور سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور الفت کو قائم کر دیا ہے۔ اور پھر جب دونوں محبت اور الفت کے ساتھ رہنا شروع کر دیں تو پھر آگے کیا کہا؟ وَرَحْمَةً، پھر اسی محبت اور اسی الفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھیں برسا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو جب گھر بن جائے تو پھر حقوق شروع ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں اسلامی تعلیمات، اسلام نے گھر بننے سے پہلے ہی حقوق بیان کرنے شروع کر دیے۔ ابھی گھر نہیں بنا، حقوق بیان کر دیے۔ کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عریض، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے کہ جس کا دین تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، فزوجوه، اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کوئی اور معیار اور کوئی اور اسٹیٹس ذہن میں بٹھاؤ گے کہ فلاں کمپنی کا مینیجر آئے گا تبھی ہم نکاح کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ فتنہ برپا ہو جائے، پھر قسمت میں دوبارہ کوئی نیک رشتہ آئے ہی نہ۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا، اور حسب نسب کی بات نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربعها، چار چیزوں، عام طور پر جو روایتی طریقہ ہے، آپ نے فرمایا روایتی طریقے کے مطابق عورت کے ساتھ شادی اگر کوئی کرتے ہیں لوگ تو چار چیزیں دیکھ کر، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے بڑی مالدار ہے،
وَلِحَسَبِهَا حسب و نسب کی وجہ سے، وَلِجَمَالِهَا اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، وَلِدِينِهَا چوتھی چیز دین کی وجہ سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ چار چیزوں کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ میری امت کے لوگوں، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دین کو غالب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی فقیر نہیں کریں گے، تمہیں خوش نصیب کر دیں گے۔ حسب نسب کی بات نہیں، مال و دولت کی بات نہیں۔ ابو جہل کتنے بڑے حسب نسب والا تھا نا سردار، اور مال بھی تھا اس کے پاس، لیکن عبد الرحمن ابن عوف عالمی منڈی کا تاجر کہتا ہے، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح، اپنی بہن کی شادی نکاح، بلال جو غلام ہے جس کا حسب نسب نہیں، جس کے والد کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں، میں اپنی بہن کا نکاح بلال سے کر دوں، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات اور ہو ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهَا عَلَى آخِرَةٍ، جب تم میں سے کوئی شادی کرے، ایسی بیوی ڈھونڈے، ایسی عورت سے نکاح کرے جو مومنہ ہو، اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے نیک اعمال کرنے میں تو اس کی بیوی اس کی مدد کر دے تاکہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے شکایت کرتا ہے، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، بات نہیں سنتا، بدتمیزی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اور حضرت عمر کا مزاج تھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے بگڑے بھی آتے تو سیدھے کر دیتے تھے۔ ایک آیا، کہا جی میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے، کہا ادھر آؤ، تم بدتمیزی کرتے ہو اپنے والد سے؟ کوڑا پکڑا اور مارنے لگے۔ اس نے کہا خلیفۃ المسلمین، مجھے کوڑا مارنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش میری بھی ہے۔ کہو کیا کہتے ہو؟ کہا جی میں بھی ایک انسان ہوں، میرے بھی کچھ حقوق ہیں، میرے 3 حقوق کم از کم میرے باپ نے 3 حقوق بھی نہیں پورے کیے۔ کون کون سے؟ کہا پہلا حق یہ ہے کہ میری ماں، اگر اس نے شادی کرنی تھی میری تو کوئی میری ماں نیک چنتا، اس نے رقاصہ ناچنے والی کے ساتھ شادی کی، اس کو چاہیے تھا کہ شادی نیک عورت سے کرتا۔ دوسرا حق کون سا؟ کہا جی میرا حق تھا کہ میرا کوئی اچھا سا نام رکھتا، اس نے میرا نام جوعل رکھا ہے۔ جوعل کہتے ہیں غلاظت میں پلنے والا کیڑا، میرا نام یہ رکھا ہے۔ تیسرا حق یہ تھا کہ مجھے کوئی تعلیم و تربیت، قرآن کی تعلیم دیتا، اس نے آج تک مجھے کسی اسلامی مجلس میں بیٹھنے نہیں دیا، قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ امیر المومنین مجھے کوڑا مارنے سے پہلے ذرا میرے باپ کی خبر لیجیے۔ اگر آپ اپنی بیوی نیک لائیں گے آپ کے بچے بھی نیک ہوں گے۔ زوجین کے حقوق بیان کرتے ہوئے کچھ مرد کے حقوق ہیں عورت پر، کچھ عورت کے حقوق ہیں مرد پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سنیے، سب سے پہلے مرد کے کیا حقوق ہے کہ عورت کو چاہیے کہ ادا کرے۔ مرد کے حقوق عورت کی ذمہ داری ہے، عورت کے حقوق مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کرے۔ مرد کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اپنے خاوند کا ہر حکم بجا لائے۔ بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو بلاتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً لبیک کہے، چاہے وہ تنور پہ بیٹھی روٹیاں کیوں نہیں بنا رہی، یہاں تک
اپنے خاوند کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے اندر 4 خوبیاں ہیں وہ عورت جنت میں داخل ہو۔ کون سی عورت؟ اذا صلت المرأة خمسها، جب وہ 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرے گی۔ وصامت شہرها، رمضان المبارک کے روزے رکھے گی۔ واطاعت زوجها، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے گی۔ وحفظت فی نفسها ومالی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے گی، اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے گی۔ قیل لها ادخل الجنہ من ابواب الثمانیة من ایہا شاء، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، کہا جائے گا جس سے چاہو جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ 4 کام جو کرے خاوند کی فرما برداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشی فلم تأتی، اگر خاوند اپنی بیوی کو بلاتا ہے وہ نہیں آتی، فبات غضبان علیہا، خاوند غصے کی حالت میں رات گزارتا ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح وفی روایت اخرى حتی ترجع، تو وہ خاوند کہ اس نے اپنی بیوی کو بلایا نہیں آئی، رات غصے میں گزارتا ہے، رات ساری رات تک، جب تک صبح نہ ہو جائے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنے خاوند کے پاس واپس نہیں لوٹ آتی فرشتے لعنت بھیجنا بند کرتے نہیں۔ اپنے خاوند کی فرما برداری۔ دوسرا حق عورت کا، اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ اپنے خاوند کی خدمت کرنا باعث شرف سمجھے، باعث نیکی سمجھے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، باہر جائے گا، نیکی کے کام کرے گا، کوئی نماز، کوئی صدقہ خیرات کرے گا، میں اس کے کپڑے دھوتی ہوں، اس کو کھانا بنا کے دیتی ہوں، میرے ہاتھوں سے پکی روٹیاں کھا کے، میرے ہاتھوں سے دھلے کپڑے پہن کے اگر کوئی نیکی کرے گا تو مجھے بھی تو اجر مل ہی جائے گا نا۔ یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے، یہ اس کا فکر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے یہ بتائیے اس جیسی بیٹی دنیا میں کبھی پیدا ہوئی؟ اس جیسی بیٹی اللہ نے پیدا کی، اتنی پیاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جب وہ تشریف لاتی آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک بچھاتے، محمد کی بیٹی آئی ہے، کوئی عام اور لڑکی تھوڑی ہے، اپنی چادر بچھاتے۔ اتنی عظمت، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن زوجین کا جب تذکرہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے، خدمت کیسے کرتی۔ وَاسْتَقَتْ بِالْكَرْبَةِ، گھر میں نل نہیں ہے، کنواں گھر میں نہیں ہے، باہر سے پانی بھرنے کے لیے لینے جاتی، مشکیزہ کاندھوں پہ اٹھاتی، اتنی دور سے پانی لینے کے لیے جاتی۔ حتی اثرت بنحرها، وہ مشکیزہ کاندھوں پہ اٹھانے کی وجہ سے کاندھوں پہ گردن پہ نشان پڑ کے زخموں کے، اور آٹا بنا بنایا گھر میں نہیں آتا تھا، چکی پیسنا پڑتی تھی۔ حالت کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی پیس آٹا پیستے پیستے ہاتھ زخمی ہو جاتے، اتنی حالت بگڑ جاتی۔ ایک دن کہنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں کوئی غلام اور لونڈی دے دیجئے خدمت کرنے کے لیے۔ وہ کائنات کے سردار کی بیٹی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار، خود کام کی کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے اپنے خاوند کی، خود کام میں مصروف ہے۔ آج
تو دور ہی تبدیل ہو گیا ہے. آج کی بات کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیغام دینا چاہوں گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے. کھانا کون پہنچاتا تھا؟ خدیجہ. اور وہ غار حرا، آج مکہ میں کوئی حج عمرہ کرنے جائے، کوئی جوان بھی اگر غار حرا پہ چڑھے تو اس کی جوانی ہل جاتی، اسے پتہ چلتا ہے غار حرا میں چڑھنے. وہ الگ بات ہے کہ غار حرا میں چڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اتنی اور رات کی تاریکی میں کھانا بنا کے لے کے جاتی، کٹھن راستے. اور ایک مرتبہ کیا ہوا، کھانا بنا کے پکا کے لے کے جا رہی ہے. پتہ نہیں انہوں نے کیسے کھانا پکایا ہوگا، وہ چولہا اور گیس تو اس وقت تھا ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے آگ جلائی ہوگی. کھانا بنا کے لے کے گئیں تو ابھی وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ رات کی تاریکی میں چڑھ ہی رہی تھی کہ جبریل کو اللہ نے پہلے بھیج دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے غار حرا میں، تو آئے جبریل، کہتے ہیں فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ ومعها اناء. یا رسول اللہ آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہے، اس کے پاس برتن ہے، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں سالن بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے. آپ کو سمجھ سکتے ہیں ٹفن ٹائپ کی چیز ہوگی کہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی، وہ لے کے آ رہی ہیں. لیکن پیغام کیا ہے؟ فقرا علیہ السلام من ربها. جب خدیجہ آئے تو اسے کہنا کہ اس کا رب اسے سلام کہتا ہے. ومنی، اور میں سرتاج ملائک، کہنا کہ جبریل بھی آپ کو سلام کہتے تھے. اور فبشرها ببیت فی الجنہ، اور اس کو خوشخبری دیجئے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ خاوند کی خدمت کی وجہ سے. خاوند کی خدمت یہ ان لوگوں کا شرف تھا. اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں بھی یہ اصول قائم فرمائے. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے اسے پوچھا، حال بال پوچھ رہے تھے آپ اس کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خامن کی خدمت کے بارے میں بتاؤ، تم خامن کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگی قالت ما علوه الا ما عجزت منه، میں اتنی خدمت کرتی ہوں یہاں تک کہ تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھ برتن اٹھانے سے عاجز آ جاتے ہیں، میں پھر بھی خدمت کرنا ختم نہیں کرتی، اتنی خدمت کرتی ہوں. اور رسول اللہ نے فرمایا انظری فإنه جنتك ونارك، ذرا خیال رکھنا تیرا خامد تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے. کیا مطلب؟ اگر خامد کی خدمت کرو گی تو جنت ملے گی، اگر خدمت سے جی چھڑایا تو پھر جنت تو مقدر میں نہیں آ سکتی. آج تو دور ہی کچھ اور ہے نا، خامد آئے اور کہیں ذرا کھانا دے دینا، کہنے لگی وہ پڑا اٹھا لو، اگر تم کام کرتے ہو میں کون سا فارغ ہوتی. غلط تربیت ہے، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کیجیے. تیسرا حق مرد کا یہ ہے، عورت کو چاہیے کہ عورت خامن کے مال کی حفاظت کرے، خامن کی عزت کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء من تسرک اذا ابصرت، سب سے بہترین عورت وہ ہے، تیری بیوی سب سے بہترین تب ہوگی جب تو اس کی طرف دیکھے تو اس کی سلیقہ شعاری، اس کی ادب و تہذیب اور اس کی تعلیم و تربیت تمہیں خوش کر دے. یہ کتنی باادب ہے، کتنی احترام کرنے والی ہے. اور وَتُطْعِمُكَ إِذَا أَمَرْتَ، جب بھی تم آرڈر کرو
کھانے کا تمہیں فوراً کھانا حاضر کرے، وَتَحْفَظُكَ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور تیری عدم موجودگی میں تیرے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجوز لامرأة عطیہ، خاوند کے مال سے عورت کو کسی کو تحفہ بھی نہیں دے سکتی۔ خاوند کے مال سے، خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اپنی سہیلی کو، اپنے رشتہ داروں کو کوئی تحفہ بھی نہیں دے سکتی۔ اسلام نے ایک اصول قائم کیا، الا باذن زوجها، اپنے خاوند کی عزت، اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ اگر وہ کسی کو تحفہ بھی دینا چاہتی ہے اپنے رشتہ داروں میں سے تو اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ۔ چوتھا حق خاوند کا یہ ہے، عورت کی ذمہ داری یہ ہے، اگر خاوند سخت مزاج ہوتے ہیں، کئی سخت مزاج ہوتے ہیں، تو بیوی کو چاہیے ذرا بصیرت سے کام لے، اور یہی اگر بیوی سخت مزاج ہے تو مرد کو بھی کچھ ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ بہرحال ابھی تو خاوند کے متعلق ہو رہا ہے، اگر خاوند سخت مزاج ہے تو بیوی کو چاہیے ذرا بصیرت سے کام لے، اگر بیوی کو چاہیے اگر بصیرت سے کام لے، بصیرت کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ خالد بن یزید بڑے سخت آدمی تھے، اور جب بھی کوئی بات ہوتی چکنی چوپڑی سنا دیتے، جو منہ میں آیا بول دیتے۔ اور ان کی زوجہ تھی رملہ بنت زبیر، بڑی نیک خاتون تھی۔ خالد بن یزید سخت مزاج تھے، ایک دن لڑائی ہو گئی، بات بات پہ کچھ ان بن ہو گئی، اور وہ خاموش بیٹھی اور یہ بولتے ہی جا رہا ہے، اور جب وہ چپ رہی کچھ نہیں بولی، یہ بول بول کے تھک گئے بیچارے، تو کہنے لگے اس لیے خاموش ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں بیوقوف ہوں جو بولے جا رہا ہوں، یا اس لیے خاموش ہو کہ اپنے بھائیوں کو، یہ بابا کو جا کے بتاؤ گی کہ وہ میری شکایت کرو گی، اس لیے وہ فابتسمت، وہ نیک خاتون مسکرائی اور کہنے لگی لا هذا ولا ذاك، نہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ میں کسی کو شکایت کروں گی، ولكن المرأة لم تخلق للدخول بين الرجال، عورت کو تو مردوں کے معاملات میں دخل دینے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ فما لنا للدخول بينكم، یہ آپ مردوں کا معاملہ آپ بولتے جا رہے ہیں، ہم عورتوں کو آپ کے معاملے میں دخل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ بصیرت کا معاملہ، بصیرت اس عورت میں ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیمات ایسی ہی دی۔ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کہا کرتے تھے المرأة العاقلہ تبنی بیتہا، عقل مند عورت وہ ہے جو ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہے کہ میرا گھر کیسے بسے گا، میرے گھر میں خوشیاں کیسے آئیں گی۔ والسفیہۃ تہدم بیتہا، اور بے وقوف عورت وہ ہوتی ہے جس کو فکر ہی نہیں ہے گھر کے بسنے اور اجڑنے کی، بس جو جی میں آئے کرتے جاؤ، جو جی میں آئے بولتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پانچواں حق، خاوند کی اولاد پر توجہ دے، خاوند کی اولاد پر شفقت کرے۔ ماں ایک پہلی درسگاہ ہے، تعلیمی درسگاہ ہوتی ہے، خاوند تو اکثر باہر رہتے ہیں، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، نیک تربیت کرے، ان کی اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش بھی اچھی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں اس کے پاس، ایک بچی دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور غریب فقیر عورت ہے، خود تو بھوکی ہے، بچیاں بھی بھوکی ہیں، اور آ کے نوکنگ کی، دستک دی اور کچھ طلب کیا کھانے کو۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی وہ میں نے دے دی، اور اس عورت کے کام دیکھیے، فقسمت، اس نے وہ کھجور کی 2 ٹکڑے کیے، ایک بچی کو دے دیا
اور ایک بچی کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا، دونوں بچیوں کو دے دیا. کہتی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا تو میں دے دیتی. وہ چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے سارا معاشرہ قصہ بیان کیا. رسول اللہ نے فرمایا من آتاہ اللہ البنات فأدبہن فأحسن الیہن، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں اور ان کو تربیت دیتا ہے یا تربیت دیتی ہے، فأحسن الیہن، ان کو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے یا کرتی ہے، کن لہن سترا من النار، یہ بیٹیاں کل قیامت والے دن جہنم سے پردہ بن جائیں گی، اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی، جنت میں لے کے جائیں. چھٹا حق، خاوند کے مہمانوں کی عزت کرے. بیوی گھر میں ہے، خاوند کے مہمان آئے ہیں، کوئی رشتہ دار آئے، ان کی عزت و احترام کرنا چاہیے. یہ اسلام نے اصول قائم کیا ہے، خاوند کے مہمانوں کی عزت اور احترام کرنا. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب اپنے بیٹے کے گھر میں آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ گھر میں آئے تو اسماعیل گھر میں نہیں ہے، ان کی بیوی گھر میں موجود ہے، اور پوچھا جی آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں جی، بس لاتے ہیں کھا لیتے ہیں، بس برے حال ہے، کچھ نہیں. اچھا وہ کہاں گئے؟ جی وہ شکار کرنے کے لیے گئے. اچھا وہ آئے نا تو انہیں کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، دہلیز اس کو ذرا تبدیل کر لو. چلے میں کہہ دوں، آئے گھر میں اسماعیل علیہ السلام، آج کچھ خوشبوئیں آ رہی ہیں، خیر ایسے ہی. پوچھا آج گھر میں کوئی آیا تھا؟ جی وہ فلاں بزرگ آئے تھے، یہ ہو رہا تھا. کہا وہ تو میرے بابا تھے. کیا کہتے تھے؟ کہا جی بس وہ پوچھ رہے تھے، میں نے یہ بتایا ہے. اچھا کوئی نصیحت کرتے تھے؟ کہا جی پوچھتے تھے، کوئی نصیحت انہوں نے کی تھی کہ اب تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو. کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، جس عورت کو میرے لیے میرے باپ نے پسند نہیں کیا اس کو میں کیسے پسند کر سکتا ہوں. قبیلہ بنو جرہم والے نے ایک دوسری لڑکی دی شادی کے لیے، وہ ذرا نیک تھی. ابراہیم علیہ السلام ایک دن پھر آئے، اسماعیل علیہ السلام اتفاقاً پھر گھر میں نہیں ہے. پوچھا کیسے گزر بسر ہو رہی؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے، روزانہ کھاتے ہیں، گوشت ہمارا کھانا ہے اور اللہ کا بڑا دین ہے، بہت نوازش ہے اللہ کی. اچھا وہ کہاں گئے؟ وہ ذرا کام کے لیے گئے ہیں، شکار کرنے کے لیے. اچھا وہ آئے نا تو انہیں کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، نیک ہے، ذرا اس کی حفاظت کرنا، اس میں کوئی آنچ نہ آنے دے. اپنے خاوند کی مہمانوں کی عزت و احترام. اس نے کہا بزرگ آپ ٹھہریے، میں آپ کے پاؤں دھو دوں، میں آپ کو پانی پیش کر دوں، آپ کو کھانا لگا دوں. اتنی بات ان کو پسند آئی. اور یہ چھٹا حق اسلام نے قائم کیا کہ اپنے خاوند کے مہمانوں کی بھی عزت کرنا سیکھو. ساتواں حق، خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ نکلے. عورت گھر سے نہ نکلے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے عورتوں اپنے گھر میں ہی رہو اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو. آج تو یہ تعلیمات ہی نہیں رہی جی، آج تو سامان ہی مہیا کیے جا رہے ہیں عورتوں کی زیب و زینت کے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة وإنها إذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے، پردے سے نہ نکالا جائے. اور جب وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے استشرفها الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، بس شیطان اس کو وسوسے کرتا رہتا ہے. وَإِنَّهَا لَتَكُونُ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ. عورت اگر رب کے قریب ہونا چاہتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ فی قعر بیتہا، اپنے گھر میں جتنی دیر عورت رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے.
8واں حق خاوند کا یہ ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے، اس کو داخل ہونے دے اپنے گھر میں جس کو خاوند نے اجازت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْذِينَ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، عورتوں کا تمہارا حق عورتوں پہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دیں۔ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ مَنْ تَكْرَهُونَ، نہ ہی تمہارے بستر پر کسی کو آنے دے، نہ تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے دے۔ اسلام نے حقوق قائم کی ہے۔ 9واں حق خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ فرضی روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے لیے تو اجازت ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفلی روزہ بھی اگر بیوی کو رکھنا ہے تو خاوند کی اجازت کے ساتھ رکھنا ہے، اگر کسی کا خاوند موجود ہے۔ 10واں حق اپنے خاوند کی شکر گزار بن کرے۔ یہ اسلام نے اصول قائم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم دکھائی گئی مجھے جہنم جو بڑی ہولناک ہے، اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیرہ ویکفرن الاحسان لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ، اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئیں۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اگر تم ساری زندگی عورتوں کے ساتھ احسان کرتے رہو اور عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہو تو اچھی رہیں گی، لیکن ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تمہاری طرف سے، کوئی احسان میں کمی آ جائے تو کیا کہیں گی؟ قالت ما رأيت منك خيرا قط، میں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں کبھی بھی سکھ کا سانس میں نے لیا ہی نہیں۔ یہ کہ احسان میں کبھی کمی آ جائے، میں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے تو کبھی خوشی نصیب ہوئی نہیں۔ یہ غلط سوچ، اس سوچ کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی تو اور نہیں جائیں گی، اگر خاوند کی شکر گزار بن کے رہے گی تو جنت میں جائے گی۔ آخری حق جو اسلام نے قائم کیا 11واں حق، خاوند کو کبھی بھی تکلیف نہ دے۔ اگر کوئی تکلیف ہو بھی جائے تو خاوند کو کچھ اس انداز سے پیش کرے کہ خاوند کو تکلیف نہ ہو، اور صابرہ اور شاکرہ بن کے رہے۔ آخری بات کر کے ختم کروں گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا بیمار تھا اور بیوی ام سلیم گھر میں موجود ہے، خود کام کاج کے لیے گھر سے نکلے، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اتنی صابرہ شاکرہ عورت، اس کو غسل دیا بیٹے کو، واویلا نہیں، ماتم نہیں، چیخو پکار نہیں، خاموشی سے غسل دیا، کفن دیا، گھر کے ایک طرف بچوں کو لٹا دیا۔ ابو طلحہ تشریف لائے، کام کاج سے تھکے ہوئے، مناسب نہیں سمجھا کہ آئے ہیں تھکے ہوئے، پہلے آرام کر لے پھر بتاؤں گی معاملہ کیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے اور خاوند کی آرام و سکون کی اتنی حفاظت کی جا رہی ہے، اگر بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے اس کے آرام میں خلل آئے۔ کہا کیف ابنی، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا احسن من قبل، پہلے سے کچھ سکون میں، پہلے سے آرام و سکون میں۔ وہ کہاں گیا؟ اللہ کے پاس۔ اچھا، کھانا پیش کیا حسب معمول پیار کے ساتھ، اور پھر حالت کیا ہے؟ ثم تجملت له كما تجملت له من قبل، جس طرح پہلے بناؤ سنگار کرتی تھی، خوبصورت بن کے آتی تھی، اسی طرح بن کے آئی۔ بیٹے کی میت گھر میں پڑی ہے، اور انہوں نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی،
صبح ہوئی تو بڑے پیار کے ساتھ کہا ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کہا جی پوچھے۔ کہا لو ان قوما استعار، اگر کسی قوم نے کوئی چیز ادھار مانگی ہو تو جب وہ مانگے، اگر کسی قوم سے ہم نے کوئی چیز ادھار لی ہو تو جب ہم سے مانگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو واپس کرنا چاہیے۔ کہا اگر وہ واپس نہ کرے، کہا بئس ما قالوا، وہ بڑے برے لوگ ہیں، انہوں نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہے آپ اس کو واپس کریں۔ کہا پھر کہنے لگی کہ بیٹا بھی اللہ کا ادھار تھا، اللہ کی امانت تھا، تو اللہ نے واپس لے لیا۔ ایک دن ہل گئے، یہ کیا بیٹا فوت ہو گیا اور تم نے رات کو خوبصورت بن کے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سارا معاجرہ بیان کیا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں نے خلوت اختیار کی؟ کہا جی کی ہے۔ آپ نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت کرے۔ اتنی اولاد ہوئی، 10 بیٹے اللہ نے عطا کیے، 10 کے 10 قرآن کے حافظ بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو صحیح فرمائے۔ یہ خامد کی حقوق تھے، وہ بیوی کو چاہیے کہ وہ ادا کرے اور اپنے خامد کو اچھے اور سلیقے کے ساتھ خدمت کے ساتھ پیش آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم أصلح بيتنا، اللهم أصلح بيتنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم